اس روز تم نے مجھے ہوس پرست کہا تھا، اب تم مجھے بتاؤ گی تم نے میری ہوس پرستی کب دیکھی ہے؟ روحام نے سخت لہجے میں اس سے سوال کیا تھا۔ اس کی سرخ نظریں زویا کی شہد رنگ آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ میں آپ کو کوئی بھی جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہا کریں، زویا نے چٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا لب و لہجہ اور اس کے الفاظ سن کر روحام بری طرح سے سلگ کر رہ گیا تھا۔ زویا نے پھر سے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تھا، مگر اس بار روحام نے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے تھام کر اس کی پشت کو دروازے سے لگایا تھا۔ تم ہوس پرست کا مطلب جانتی بھی ہو؟ روحام نے سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ زویا کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ چھوڑیں مجھے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ زویا نے روحام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ فولادی وجود اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکا تھا۔ تم جب تک اپنے اس لفظ کی وضاحت نہیں کرو گی تب تک تم کہیں نہیں جا سکتی، روحام نے تیش سے کہا تھا۔ روحام شاہ، اگر میں خاموش ہوں تو آپ مجھے خاموش رہنے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ کھلے اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، زویا نے قدرے چیختے ہوئے کہا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ زویا کی بات سن کر روحام کا دماغ سن سا ہوا تھا۔ اس نے قدرے حیرانی سے زویا کی طرف دیکھا تھا۔ اسے زویا کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ روحام نے ضبط سے کہا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بالشت بھر کی لڑکی کا دماغ درست کر دے جو اس کے بارے میں جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کھولو منہ، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کب تم نے میری آنکھوں میں ہوس دیکھی ہے، روحام نے بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ کہا تھا۔ وہ بری طرح سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اسی وقت راستہ بیگم قبرستان سے باہر فضا میں مغرب کی اذانوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور ساتھ ہی زور و شور سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ وہ آفس سے تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کار پورچ میں کھڑی کی تھی اور شیشے سے باہر کے منظر کو دیکھا تھا۔ اس وقت اس کا بھیگنے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ وہ کسل مندی سے چند لمحے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہیں بیٹھا رہا تھا۔ بارش ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو نیند اس پر غالب آنے لگی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ اسی وقت اس کی نظر سامنے پڑی تھی۔ اس کی سانسیں یکدم ہی تھمی تھیں۔ وہ دشمن جان سامنے ہی موجود تھی۔ روحام کے چہرے پر پل بھر میں ہی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے دلچسپی سے اس منظر کو دیکھا۔ زویا لان میں کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے شہد رنگ بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت سرخ رنگ کی شارٹ فراک اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ روحام نے اپنی آنکھوں میں دنیا جہاں کا شوق سموئے اس اپسرا کو دیکھا تھا۔ اس کا بے اختیار ہی جی چاہا کہ وہ اسے قریب سے دیکھے۔ چند لمحوں پہلے تک اس پر کسل مندی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا اس بارش میں بھیگنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، مگر اب یکدم ہی اس کا موڈ چینج ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی کا لاک کھول کر گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے قدم پل پل زویا کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ زویا اس کی آمد سے بالکل ہی انجان خود میں مگن تھی۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور چہرہ آسمان کی جانب کیے گول گول گھوم رہی تھی۔ روحام نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ اس کے گھنے بال گیلے ہو کر اس کے ماتھے سے چپک گئے تھے۔ اسی وقت زویا کا پاؤں اپنے ہی ٹراؤزر میں الجھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، روحام نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تھا۔ زویا نے گھبرا کر آنکھیں کھول کر خود کو بچانے والے کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ لمحے بھر میں زویا کی شہد رنگ آنکھوں میں ناگواری ابھری تھی، جبکہ روحام اپنی آنکھوں میں محبت سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی کوششوں کا روحام پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بارش ان دونوں کو تیزی سے بھگونے لگی تھی اور آہستہ آہستہ اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ ایسے میں روحام کا دل اس سے بغاوت کرنے پر اتر آیا تھا۔
روحام کا جی چاہا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے شہد رنگ بالوں کو چھو کر محسوس کرے۔ زویا اس کی باہوں میں بری طرح سے بے چین ہوئی تھی، جبکہ روحام کا خود پر ضبط ختم ہو گیا تھا۔ روحام نے اس کے بالوں کو ہاتھ لگا کر ان کی ملائمت کو محسوس کیا۔ زویا کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اسے روحام کی اس قدر قربت پر سخت جھنجھلاہٹ ہوئی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ناگواری ابھری تھی۔ چھوڑیں مجھے، کیا بدتمیزی ہے؟ زویا نے روحام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ روحام ہوش میں آیا تھا اور فوراً ہی اس سے دور ہوا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنا چاہا تھا۔ زویا نے کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں ہی سرخ پڑا تھا۔ وہ زویا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت دیکھ چکا تھا۔ روحام نے اذیت سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ جتنا اس لڑکی سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی اس کا دل اسے بغاوت پر آمادہ کرتا تھا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ زویا نے نفرت سے سوال کیا تھا۔ زویا کا سوال سن کر اس نے بے اختیار ہی ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ وہ جانے کیوں اس سے اتنی نفرت کرتی تھی، اسے سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ وہ آج تک اس بات کا سراغ نہیں لگا سکا تھا کہ آخر زویا شاہ کو روحام شاہ سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ تم گر رہی تھیں، میں نے صرف تمہیں سنبھالا ہے، روحام نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تھا۔ زویا کی لاکھ بدتمیزی اور نفرت کے باوجود بھی وہ کبھی اس پر غصہ نہیں ہو سکا تھا، بلکہ در حقیقت اسے زویا پر غصہ ہونا آتا ہی نہیں تھا۔ وہ بہت خاموشی سے اس کی نفرت سہ رہا تھا۔ آپ کے سنبھالنے سے تو بہتر تھا کہ میں گر جاتی، زویا نے حقارت سے کہا تھا۔ روحام نے ضبط سے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ آج تک میں اس بات کا سراغ نہیں لگا سکا۔ آج مجھے بتا دو تاکہ مجھے بھی اپنی غلطی معلوم ہو سکے۔ روحام نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سوال کیا تھا۔ زویا نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی تھی۔ آپ ایک خود غرض اور ہوس پرست انسان ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ زویا نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی، جبکہ زویا کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر وہ اپنی جگہ ششتر رہ گیا تھا۔ اس کا سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگا تھا اور چہرہ اہانت سے سرخ پڑا تھا۔ بارش اب بھی دونوں کے وجود کو بھگو رہی تھی۔ روحام کی سرد پڑتی نگاہیں زویا کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس نے تو کبھی بھی زویا کو غلط نظروں سے نہیں دیکھا تھا، پھر وہ اسے خود غرض اور ہوس پرست کیوں کہہ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ زویا اس وقت جس حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اس حالت میں بھی اس نے زویا کے چہرے سے نظریں ہٹا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے ہوس پرست کہہ رہی تھی۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ اپنی ہی محبت کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سننا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، یہ کوئی روحام شاہ کے دل سے پوچھتا۔ وہ ضدی اور خودسر لڑکی اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ روحام شاہ خالی اس ذہنی کے عالم میں وہیں کھڑا بھیگتا رہا تھا۔ روحام شاہ اپنے کمرے کی بالکونی میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس ادھ جلے سگریٹ کے کئی ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، مگر پھر بھی اس کے سینے میں لگی آگ کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جب زویا شاہ سے محبت کرنے لگا تھا، مگر اس لڑکی نے ہمیشہ اسے دھتکارا تھا، اور اب یہ بات اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ آج وہ اسے ہوس پرست اور خود غرض کہہ گئی تھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں سختی سے میچی تھیں۔ وہ آخر اس کے لیے اتنے بڑے الفاظ کیسے استعمال کر سکتی تھی؟ اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا تھا اور ٹانگیں سامنے رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھی تھیں۔ چہرے پر سجی گھنی داڑھی اس کی مردانہ وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اس بلیک ٹراؤزر پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی شرٹ میں سے کسرتی بازو جھانک رہے تھے۔ زویا کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اور بال اسے ہمیشہ ہی اپنے سحر میں جکڑے رکھتے تھے۔ اس نے تھک کر اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ یکدم ہی کوئی چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا تھا۔ گزرے ماضی کی بہت سی یادیں کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی تھیں۔
پلکوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے. اس کے چہرے پر اذیت رقم تھی. اس کے ہاتھوں میں انگلیوں میں دبا سگریٹ جل رہا تھا اور اس کی راکھ فرش پر گرتی جا رہی تھی. بارش رک چکی تھی مگر موسم اب بھی بھیگ رہا تھا. جب سرد ہوائیں اس کے جسم کو چیر رہی تھیں مگر اس کے چہرے پر چھائی وحشت دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت اسے اذیت کے سوا اور کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے. یکدم ہی سگریٹ نے اس کی انگلیوں کو جلایا تھا. وہ فوراً ہی ہوش میں آیا اور اپنے ہاتھوں میں جو سگریٹ تھا اسے دور پھینکا تھا اور پھر ایک اور سگریٹ نکال کر جلایا تھا اور پھر اس سگریٹ کو اپنے انابی لبوں سے لگایا تھا. اس کے دل میں انتہا کی تکلیف اٹھنے لگی تھی. اس نے ایک ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کی تھی اور پھر وہ جلا ہوا سگریٹ بھی وہیں پھینک کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا. وہ اس وقت سونا چاہتا تھا. وہ جب جب اس گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں سوچتا اس کی روح یوں ہی بوجھل ہو جایا کرتی تھی. وہ کچھ پل کے لیے اس زندگی سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا. کمرے میں گھپ اندھیرا کر کے وہ بیڈ پر لیٹا تھا اور آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر ماضی ناگ بن کر کھڑا اسے ڈسنے کو بےتاب تھا. ایک بار پھر سے اس کا وجود پچھتاوے میں گھرتا جا رہا تھا. اسے خود سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی. نسوانی چیخیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں. نیند اس کے دماغ پر حاوی ہونے لگی تھی اور اعصاب پر وہ نسوانی چیخیں کسی ضرب کی مانند برس رہی تھیں. اسے اپنا وجود ہوا میں معلق محسوس ہونے لگا تھا. رات کے کھانے کی ٹیبل پر سب لوگ اکٹھے تھے. روحام خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا. کل رات اس کی نیند پوری نہیں ہو سکی تھی. آج دن بھر بھی وہ آفس میں بے حد مصروف رہا تھا اور کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا. اس کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں. زویا کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں. اس نے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی زویا کو دیکھا تھا. وہ بھی خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی. اسی وقت پھوپھو نے روحام کو مخاطب کیا تھا. روحام بیٹا، کل مجھے ثانیہ کی قبر پر لے چلنا. بہت دن ہو گئے میں اس کی قبر پر نہیں گئی. راشدہ بیگم نے نرم لہجے میں اپنے بھتیجے سے کہا تھا. ان کی بات سن کر روحام نے اس بات میں سر ہلایا تھا جبکہ زویا نے جلتی نظروں سے اسے دیکھا تھا. اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت تھی جبکہ روحام اپنی ہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا. ثانیہ کا نام لے کر راشدہ بیگم کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی جسے انہوں نے کمال مہارت سے چھپایا تھا. روحام کی ماں نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی تھی. راشدہ بیگم نے مشکور نظروں سے ان کی سمت دیکھا تھا اور ان کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی. پھوپھو، آپ یہ لیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. زویا نے ان کے چہرے پر رقم اداسی دیکھتے ہوئے ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ میٹھے کی ڈش ان کی طرف بڑھائی تھی. روحام شاہ سے اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا. راشدہ بیگم زویا سے بھی اتنی ہی محبت کرتی تھیں جتنی وہ اپنی بیٹی ثانیہ سے کرتی تھیں، اور ثانیہ کے جانے کے بعد تو زویا مزید ان کے قریب ہو گئی تھی. وہ ان کے قریب ہو کر ان کا غم کم کرنے کی کوشش کرتی تھی اور بعض اوقات اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہتی تھی. اگلے روز اتوار تھا. روحام شاہ دوپہر تک اپنی نیند پوری کر کے اٹھا تھا. وہ کمرے سے باہر آیا تو راشدہ بیگم تیار بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی. وہ آ کر سیدھا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا. پھوپھو، آپ مجھے اٹھا دیتی، میری تو آنکھ ہی نہیں کھلی. روحام نے آنکھیں بند کیے ان سے کہا تھا. راشدہ بیگم نے پیار سے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا. کوئی بات نہیں بیٹا، ایک ہی دن تو تمہیں چھٹی کا ملتا ہے، اس میں بھی جلدی اٹھ جاؤ گے تو چھٹی کا کیا فائدہ؟ راشدہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا تھا. روحام بند آنکھوں کے ساتھ ہی مسکرایا تھا. زویا اسی وقت اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی. اس نے سخت نظروں سے روحام کی طرف دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلایا تھا. روحام سے اس کی نفرت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا. پھوپھو، آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گی، زویا نے راشدہ بیگم کو مخاطب کر کے کہا تھا. زویا کی آواز سن کر روحام کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں مگر اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا. وہ اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ جب جب اس کی طرف دیکھتا اسے اپنا دل اپنے پہلو سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. کچھ دیر بعد وہ دونوں روحام کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھے.
راشدہ بیگم روحام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ زویا پچھلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ روحام کی نظریں بار بار بھٹک کر بیک ویو مرر پر جا رہی تھیں۔ وہ اس کی تمام تر بدتمیزی کے ساتھ بھی اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کا دل ہر لمحے اسے اپنے ساتھ دیکھنے کے لیے مچلتا تھا۔ روحام اور زویا نے ثانیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے فاتحہ خوانی کی تھی۔ راشدہ بیگم اپنی بیٹی کی قبر کے سرہانے بیٹھ گئی تھی۔ روحام جب بھی انہیں یہاں لے کر آتا تھا وہ اسی طرح ثانیہ کی قبر کے کنارے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ روحام واپس آ کر گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد زویا بھی گاڑی کی جانب آئی تھی۔ اس کے سفید اور کالے رنگ کے امتزاج کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا۔ روحام نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ زویا نے گاڑی کو پچھلا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر روحام نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس کی یہ کوشش ناکام کی تھی۔ زویا نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولی۔ اس روز تم نے مجھے ہوس پرست کہا تھا، اب تم مجھے بتاؤ گی تم نے میری ہوس پرستی کب دیکھی ہے؟ روحام نے سخت لہجے میں اس سے سوال کیا تھا۔ اس کی سرخ نظریں زویا کی شہد رنگ آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ میں آپ کو کوئی بھی جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہا کریں، زویا نے چٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا لب و لہجہ اور اس کے الفاظ سن کر روحام بری طرح سے سلگ کر رہ گیا۔ زویا نے پھر سے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر اس بار روحام نے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے تھام کر اس کی پشت کو دروازے سے لگا دیا۔ تم ہوس پرست کا مطلب جانتی بھی ہو؟ روحام نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ زویا کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ چھوڑیں مجھے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ زویا نے روحام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ فولادی وجود اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکا۔ تم جب تک اپنے اس لفظ کی وضاحت نہیں کرو گی تب تک تم کہیں نہیں جا سکتی، روحام نے تیش سے کہا۔ روحام شاہ، اگر میں خاموش ہوں تو آپ مجھے خاموش رہنے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ کھلے اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، زویا نے قدرے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ زویا کی بات سن کر روحام کا دماغ سن سا ہوا۔ اس نے قدرے حیرانی سے زویا کی طرف دیکھا۔ اسے زویا کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ روحام نے ضبط سے کہا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بالشت بھر کی لڑکی کا دماغ درست کر دے جو اس کے بارے میں جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کھولو منہ، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کب تم نے میری آنکھوں میں ہوس دیکھی ہے، روحام نے بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ کہا تھا۔ وہ بری طرح سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اسی وقت راشدہ بیگم قبرستان سے باہر آئی تھی۔ روحام نے فوراً ہی زویا کے بازوؤں کو چھوڑا اور اس سے چند قدم دور ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے چہرے پر چھائے برہمی کے تاثرات چھپائے تھے۔ راشدہ بیگم نے بہت غور سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ زویا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زوردار آواز کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ روحام نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ گھر کے سبھی مکین آج گھر کے لاؤنج میں موجود تھے۔ دادا جان کو سب سے کوئی ضروری بات کرنی تھی، اس لیے لوگ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا جان، آپ کو کیا اہم بات کرنی ہے؟ آپ بتا دیں، ہم لوگ کافی دیر سے آپ کے بولنے کے منتظر ہیں۔ روحام کے بابا جواد صاحب نے دادا جان کو مخاطب کیا تھا، جبکہ زویا سب سے لا تعلق سی بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ روحام کو آنے دو، اس کے بعد میں بات شروع کرتا ہوں، دادا جان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ روحام ابھی آفس سے لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اسی وقت کار پورچ میں روحام کی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اللہ اس بچے کی لمبی زندگی کرے۔ دادا جان کے دل سے روحام کے لیے دعائیں نکلی تھیں۔ روحام اس گھر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ اس میں سب کی جان اٹکتی تھی۔ روحام اپنے ہاتھوں میں کوٹ ڈالے لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور سب گھر والوں کو لاؤنج میں موجود دیکھ کر وہ چونک گیا تھا، اور پھر سب سے پہلے
وہ راشدہ بیگم کی طرف بڑھا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنی پھپھو کے پاس جاتا تھا۔ پھپھو اور بھتیجے کی محبت ہی ایسی تھی۔ تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ راشدہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دی تھیں۔ اب سب لوگ سوالیہ نظروں سے دادا جان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دادا جان نے ایک لمبی گہری سانس بھری۔ میں نے آج تک جتنے بھی فیصلے لیے ہیں تم سب نے ہمیشہ ان فیصلوں پر سر تسلیم خم کیا ہے۔ آج بھی میں نے ایک بہت اہم فیصلہ لیا ہے۔ دادا جان نے روحام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ روحام سنجیدہ نظروں سے ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ بابا جان، آپ حکم کریں، آج بھی آپ کے فیصلے کے سامنے سب سر کو جھکا دیں گے، جواد صاحب نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، اس لیے تو انہیں اپنی اولاد پر بے حد فخر تھا۔ میں نے روحام اور زویا کا رشتہ پکا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دادا جان نے باری باری روحام اور زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ روحام نے بے یقینی سے دادا جان کی طرف دیکھا تھا۔ دادا جان مسکرا کر اسی کی سمت دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ مجھے تمہارے دل کی بات بہت اچھے سے معلوم ہے۔ جبکہ لاتعلق سی بیٹھی زویا تو دادا جان کی بات سن کر اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھلی تھی۔ اس نے بے یقینی سے پہلے دادا جان کی طرف دیکھا تھا اور پھر کھا جانے والی نظروں سے روحام کی طرف دیکھا تھا۔ روحام نے بھی اسی وقت زویا کی طرف دیکھا تھا۔ اسے زویا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت واضح دکھائی دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زویا کبھی بھی اس سے شادی کرنے کی حامی نہیں بھرے گی، مگر دادا جان کے سامنے انکار کرنے کی کسی میں بھی جرت نہیں تھی۔ زویا سرعت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ دادا جان، آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ زویا نے دادا جان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی بدتمیزی سے سوال کیا تھا۔ دادا جان نے چونک کر اپنی لاڈلی پوتی کی سمت دیکھا تھا۔ کسی کو بھی زویا سے اس دیدہ دلیری کی توقع نہیں تھی۔ زویا بیٹا، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ زویا کی ماں شاہانہ بیگم نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، مگر زویا تو جیسے خاموش ہونے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ نہیں ماما، ابھی یہاں سب کے سامنے بات ہوگی۔ زویا نے اپنی ماں کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ دادا جان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ روحام بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زویا، اس رشتے میں کیا برائی ہے؟ دادا جان نے نرم لہجے میں سوال کیا تھا۔ دادا جان، میں ہرگز بھی روحام شاہ سے شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ بھلے میری شادی اپنی مرضی سے کسی کے بھی ساتھ کروا دیں، مگر روحام نہیں۔ زویا نے نم لہجے میں کہا تھا۔ سب نے حیرانی سے زویا کی طرف دیکھا تھا، جبکہ روحام اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھے بہت ہی ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ روحام میں کیا برائی ہے؟ تم لوگ ایک ہی گھر میں ساتھ پلے بڑے ہو، ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو۔ دادا جان بہت ہی نرم لہجے میں زویا سے بات کر رہے تھے۔ نہیں دادا جان، میں روحام جیسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ اچھے انسان نہیں ہے۔ زویا کی آنکھوں سے چند آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسلے تھے۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دل میں دبا درد ایک بار پھر سے جاگ گیا تھا۔ روحام سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی لاکھ ہٹ دھرمی اور بدتمیزی کے باوجود بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور تھا، مگر آج جس طرح سے وہ سب کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر رہی تھی، روحام کا دل اس کی طرف سے کھٹا ہوا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کے بندھن باندھے وہیں بیٹھا رہا۔ وہ زویا کی خود سے نفرت کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس کی جلتی ہوئی آنکھیں زویا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، مگر وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اطمینان اس کے اندر لمحہ لمحہ طوفان بھرتا جا رہا تھا۔ زویا نے پلٹ کر کاٹدار نظروں سے روحام کی طرف دیکھا اور پھر دادا جان کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر وہ آج بھی خاموش رہتی تو اس کی زندگی میں روحام جیسے گھٹیا شخص کا ساتھ لکھ دیا جاتا۔ اس لیے آج اس کا بولنا بہت ضروری تھا،
ثانیہ آپی نے روحام کی وجہ سے خودکشی کی تھی۔ ثانیہ آپی کے قاتل روحام ہیں، زویا نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پہ بہنے لگے تھے۔ 4 سال پہلے اس کے دل پر لگا زخم ہرا ہو گیا تھا۔ روحام نے اذیت سے آنکھیں میچی تھیں اور گہری سانس بھری تھی، جبکہ سب کی نظریں روحام کی طرف اٹھی تھیں۔ زویا، تم ہوش میں تو ہو؟ راشدہ بیگم نے چٹکتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں اس طرح سے اپنی بیٹی کا نام لینا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ پھوپھو، میں سچ کہہ رہی ہوں، ثانیہ آپی نے روحام کی وجہ سے خودکشی کی ہے، زویا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ روحام نے سپاٹ نظروں سے زویا کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا دل پل بھر میں ہی چھلنی ہوا تھا۔ ثانیہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری، مگر اب بھی اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا زویا کو بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ وہ اپنے دفاع میں اٹھ کر اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ اسے بولنے دینا چاہتا تھا۔ آج وہ اس کی نفرت کی ہر حد دیکھ لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں قہر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا، خاموش ہو جاؤ، شاہانہ بیگم نے ایک بار پھر اسے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ نہیں ماما، میں آج خاموش نہیں رہوں گی، میں سب کو بتاؤں گی، ثانیہ آپی کو روحام نے مارا ہے، زویا نے شدت سے روتے ہوئے کہا۔ روحام کو اپنے آس پاس دھواں بھرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار دھیمی ہوئی تھی۔ میں نے اس رات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، روحام ثانیہ کو لے کر گھر میں داخل ہوئے تھے اور انہیں اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے ان کے کمرے میں لے کر گئے تھے۔ ثانیہ آپی بری طرح سے رو رہی تھیں۔ ان کا دوپٹہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ بار بار روحام سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر روحام انہیں زبردستی کمرے میں لے گئے تھے۔ میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑی روحام کے باہر آنے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ کمرے سے ثانیہ آپی کے چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ روحام نے اذیت سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے سے قطرے چمکنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد روحام ثانیہ آپی کے کمرے سے نکلے تھے اور گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر ثانیہ آپی کو دیکھ سکوں۔ میں ڈر کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور پھر جب آپ سب لوگ آئے تو آپ لوگوں نے ثانیہ آپی کی لاش کو دیکھا تھا۔ وہ خودکشی کر چکی تھی۔ انہوں نے روحام کی وجہ سے خودکشی کی تھی۔ زویا یہ سب کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سب لوگ ساکت سے روحام کو دیکھ رہے تھے اور روحام کی نظریں زویا پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ روحام، زویا کیا کہہ رہی ہے؟ روحام کے بابا جواد صاحب نے بے یقین نظروں سے اپنے ہونہار بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ تو ان کا فخر تھا۔ وہ کوئی بھی غلط کام کیسے کر سکتا تھا؟ ان کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، مگر روحام اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ اس نے زخمی نظروں سے اپنی پھپھو کی طرف دیکھا تھا۔ راشدہ بیگم نے نم نظروں سے روحام کی طرف دیکھا۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں روحام کے لیے صرف بے یقینی تھی۔ روحام، جواب دو، زویا کیا کہہ رہی ہے؟ جس رات ثانیہ نے خودکشی کی تھی، کیا تم اس کے ساتھ تھے؟ جواد صاحب نے طیش میں چیختے ہوئے سوال کیا تھا، مگر اب بھی روحام کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ یوں ہی جلتی نگاہوں سے زویا کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا زویا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ زویا، اس طرح سے میری عزت کو سب کے سامنے اچھالنے سے پہلے تم ایک بار مجھ سے سوال کر لیتی۔ میں نے تو تمہیں ہر حق دے رکھا تھا۔ روحام نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے حلق میں گرہیں سی پڑنے لگی تھی۔ زویا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر اب روحام کو زویا کی نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ در حقیقت آج کے بعد روحام شاہ کو زویا شاہ سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس کے دل میں دبی اس کے لیے محبت کہیں دور جا سوئی تھی۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار اپنے لیے اس قدر غصہ دیکھا تھا۔ روحام، تم اس بات کا جواب دو، زویا سچ کہہ رہی ہے؟ جواد صاحب نے غصے سے سوال کیا تھا۔
بھائی صاحب، آپ لوگ روحام سے کوئی سوال مت کریں، راشدہ بیگم نے نم لہجے میں کہا تھا۔ سب نے بے یقینی سے راشدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ اب روحام کی طرفداری کیسے کر سکتی تھی؟ دادا جان، آئندہ کے بعد میرے اور زویا کے رشتے کی بات اس گھر میں نہیں ہوگی۔ روحام نے کاٹ دار نظروں سے زویا کی طرف دیکھا تھا اور پھر جیسے آیا ویسے ہی گھر سے نکل گیا۔ راشدہ بیگم نے غصے سے زویا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے زویا؟ وہ اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سب سانس روکے راشدہ بیگم کی یہ حالت دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے روحام کو ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ وہ زویا پر غصہ ہو رہی تھی۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ راشدہ بیگم کے چہرے پر ملال کا سایہ تھا۔ روحام سڑکوں پر اندھا دھند گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کا خون بری طرح سے کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی گاڑی کو سامنے سے آتی کسی بھی گاڑی سے ٹکرا دے۔ اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑا ہوا تھا۔ اس کے دل سے ایک آہ نکلی تھی، آنکھوں میں بے تحاشا جلن اتر آئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو روکا اور دھندلی نظروں سے سڑک کی طرف دیکھا۔ اس کے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے زخم ایک بار پھر سے ادھیڑ دیے گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے کیے پر افسوس کرنے لگا تھا۔ اس سے آج بھی اس بات کا پچھتاوا تھا کہ وہ ثانیہ کو نہیں بچا سکا تھا، مگر کوئی اسے ثانیہ کا قاتل بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس بات نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ وہ کئی لمحے گردن جھکائے گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ اسے زویا پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا تھا اور سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ اس لمبے چوڑے مرد کی آنکھوں سے کئی آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسلے تھے اور اس کی گھنی داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 4 سال پہلے کا وہ منظر لہرایا تھا جس میں وہ بالکل بھی قصوروار نہیں تھا۔ روحام اس رات ایک ہوٹل میں اپنی ایک بہت اہم بزنس میٹنگ کے سلسلے میں موجود تھا۔ فورن ڈیلیگیشن اس کے سامنے موجود تھا۔ آج اس میٹنگ سے اس کے کاروبار کو کروڑوں کا فائدہ ہونے والا تھا۔ یکدم ہی اس کی نظر ثانیہ پر پڑی تھی۔ وہ اس وقت کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس کے ماتھے پر ناگواری سے بل نمودار ہوئے تھے۔ ثانیہ اس کی پھوپھو کی بیٹی اور بہترین دوست تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ رہے تھے، مگر اس وقت وہ جس لڑکے کے ساتھ موجود تھی، روحام اس لڑکے کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ یونیورسٹی پڑھتے رہے تھے۔ اس لڑکے سے ثانیہ کی بات کب شروع ہوئی روحام کو معلوم نہیں ہو سکا تھا، اور ثانیہ نے بھی یہ بات چھپائی تھی۔ ثانیہ اس لڑکے کے ساتھ اوپر کی منزل کی جانب جا رہی تھی۔ روحام نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ اس لڑکے کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ معصوم لڑکیوں کی عزت سے کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، مگر جب اس نے ثانیہ کا شکار کیا، روحام کو پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ اب روحام کے سامنے 2 راستے تھے۔ یا تو وہ یہاں بیٹھ کر اپنے کاروبار کو بلندیوں کا آسمان چھوتے ہوئے دیکھتا، یا پھر ثانیہ کی عزت بچانے کے لیے وہ اپنا کروڑوں کا نقصان کر دیتا۔ روحام کو فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اندھا دھند اوپر کی منزل کی جانب بھاگا تھا، مگر اب ثانیہ اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ روحام نہیں جانتا تھا کہ ثانیہ اوپر کس منزل یا کس کمرے میں گئی ہے۔ وہ غصے سے جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایک کمرے کا دروازہ کھٹکا کر ثانیہ کو تلاش کر رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پاگل پن اس کے سر پر سوار ہونے لگا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا تھا اور ریسیپشن سے اس لڑکے کا نام بتا کر کمرہ نمبر پوچھا تھا۔ وہ لڑکا ثانیہ کو جس کمرے میں لے کر گیا تھا وہ کمرہ 8ویں منزل پر تھا۔ روحام تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھا تھا، مگر لفٹ آنے میں دیر تھی، تو روحام سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ دوسری جانب وہ لڑکا ثانیہ کو ہوٹل روم میں لے آیا تھا۔ وہاں اس لڑکے کے علاوہ 2 لڑکے اور بھی موجود تھے۔ ثانیہ نے بے یقینی سے اس محبت کرنے والے محبوب کی طرف دیکھا تھا جو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ثانیہ نے ان دونوں لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں سوال کیا تھا۔ اس لڑکے نے بنا کچھ بھی کہے ثانیہ کے وجود سے دوپٹہ جدا کیا تھا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔
ثانیہ کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر ثانیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چیخنے سے روکا تھا اور ساتھ ہی اس کا دوپٹہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا تھا۔ ثانیہ بری طرح سے بوکھلائی تھی۔ اب وہ تینوں لڑکے مسکراتے ہوئے ایک ساتھ اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ثانیہ کی روح فنا ہوتی جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا ثانیہ کے اوپر جھکا تھا۔ اسی وقت روحام شاہ نے دروازے پر لات مار کر دروازہ کھولا تھا اور کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ وہ ان تینوں لڑکوں پر جھپٹا تھا اور انہیں بری طرح سے مارنے لگا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ان تینوں لڑکوں کا قتل کر دے۔ وہ تینوں لڑکے بڑی مشکلوں سے روحام سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے تھے۔ روحام شاہ نے سرد نظروں سے ایک کونے میں سہمی کھڑی ثانیہ کی طرف دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ثانیہ کی کلائی تھامی تھی اور اسے اپنے ساتھ لے کر تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اس نے ثانیہ کو گاڑی میں دھکیلا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا جبکہ ثانیہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر آج روحام وقت پر نہ آتا تو جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ روحام نے گھر کے پورچ میں گاڑی روکی تھی۔ آج سب گھر والوں کو کسی رشتہ دار کے گھر جانا تھا تو سب وہیں گئے ہوئے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زویا گھر پر ہے۔ زویا نے اپنے کمرے کی بالکونی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ جب تک اپنے کمرے سے باہر آئی، روحام ثانیہ کو لے کر اس کے کمرے میں جا چکا تھا۔ ثانیہ بلند آواز میں رو رہی تھی کیونکہ وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ کوئی بھی گھر پر نہیں ہے، جبکہ روحام اس کے سامنے بیٹھا تیش کے عالم میں اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ، کیا سوچ کر تم اس لڑکے کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں گئی تھی؟ تمہیں ایک بار بھی اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ روحام شاہ دھیمے لہجے میں گھررایا۔ وہ اس وقت ثانیہ پر چیخنا چلانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ ثانیہ زمین پر بیٹھی بری طرح سے بلک بلک کے رو رہی تھی۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے جسم سے ان لڑکوں کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو روحام، میں نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ثانیہ نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ روحام نے 2 انگلیوں سے اپنے ماتھے کو چھوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سرخ نظروں سے جھک کر زمین پر بیٹھی ثانیہ کی سمت دیکھا۔ جو لڑکا تم سے محبت کرے گا اور تمہیں اپنی عزت بنانا چاہے گا تو وہ تمہیں کبھی بھی اکیلے ملنے کے لیے نہیں بلائے گا۔ وہ تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھے گا، کبھی اپنے دوستوں میں پامال نہیں کرے گا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے اگر چند لمحے مزید دیر ہو جاتی، وہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کر سکتے تھے؟ روحام نے اسے آئینہ دکھاتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ ثانیہ سسک سسک کر روئی تھی، جبکہ کمرے سے کچھ فاصلے پر کھڑی زویا کے وجود کو کسی طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بے حد ڈر گئی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں گئی تھی۔ روحام غصے میں اس کے کمرے سے نکل کر جا چکا تھا، مگر ثانیہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے محبت میں دھوکہ کھایا تھا۔ وہ اس لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی وقت ثانیہ نے جذبات میں آ کر اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فجر کی اذانوں سے پہلے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی لے چکی تھی۔ روحام کی آنکھ شور سے کھلی تھی۔ صبح گھر میں ایک کوہرام برپا تھا۔ روحام کتنی ہی دیر ساکت کھڑا ثانیہ کے بے جان وجود کو دیکھتا رہا تھا، اور زویا ایک کونے میں ڈری سہمی سی کھڑی روحام کو دیکھ رہی تھی۔ راشدہ بیگم نے ہچکیوں سے روتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا تھا۔ زویا، تم نے میری بچی کا پردہ نہ رہنے دیا۔ راشدہ بیگم نے سب کو اس رات کی اصل حقیقت بتا دی تھی۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ دادا جان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ زویا کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ یکدم ہی دادا جان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر ڈھہ گئے۔ سب لوگ بری طرح سے گھبرائے اور انہیں اسی وقت ہسپتال لے جایا گیا۔ روحام کو اطلاع کر دی تھی۔ وہ فوراً ہی ہسپتال پہنچا تھا۔
ثانیہ دادا جان کے دل کے بہت قریب تھی. وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکے تھے. ثانیہ کے باپ کے جانے کے بعد دادا جان نے ہی اسے باپ بن کر پالا تھا. وہ بھلا یہ سب کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ گھر کے سبھی لوگ آپریشن تھیٹر کے باہر موجود تھے. ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ اب دادا جان کی حالت خطرے سے باہر ہے تو سب کی سانس میں سانس آئی تھی. زویا نے شرمندگی سے روحام کی طرف دیکھا، مگر روحام نے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا. وہ اپنی پھپھو کو سینے سے لگائے کھڑا تھا، جنہوں نے پہلے شوہر اور پھر اپنی اکلوتی بیٹی کھوئی تھی. وہ تو بالکل ہی تنہا رہ گئی تھی. روحام نے انہیں اپنی ماں کا درجہ دیا تھا. پھپھو، آپ کو سب کو حقیقت بتانے کی ضرورت نہیں تھی. روحام نے بے بسی سے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا. میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی روحام. تم تو میری بیٹی کو بچا کر لائے تھے، پھر میں کیسے تمہاری ذات پر کیچڑ اچھالنے دے سکتی تھی؟ راشدہ بیگم نے اذیت سے کہا تھا. زویا نے اپنے آنسوؤں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی. وہ 4 سال تک بے بنیاد روحام کے خلاف اپنے دل میں نفرت پالتی رہی تھی. سچ جانے بغیر وہ اس سے نفرت کرتی رہی تھی، اور آج جب سچ سامنے آیا تو وہ روحام سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی. روحام، اس ہفتے تمہارا اور زویا کا نکاح ہے. اپنی ایک بیٹی کو میں کھو چکا ہوں، اب دوسری بیٹی کو کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتا. زویا کی حفاظت تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. اس کی خطا کو معاف کر دو میرے بچے. دادا جان نے ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے روحام کا ہاتھ تھام کر امید بھرے لہجے میں کہا تھا. روحام نے بے اختیار ہی گہری سانس بھری. وہ اس حالت میں دادا جان کو انکار نہیں کر سکتا تھا. ایک کونے میں کھڑی زویا نے لب کاٹتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی. روحام اور زویا کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا. اس 1 ماہ میں بھی ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں بدلا تھا. وہ دونوں ایک کمرے میں اجنبیوں کی مانند رہ رہے تھے. جب جب زویا روحام کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتی، روحام اسے نظر انداز کر دیتا تھا. زویا اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، مگر روحام کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا اور رات گئے گھر آتا تھا. اس نے اپنے اور زویا کے رشتے کو ایک موقع دینے کی بھی کوشش نہیں کی تھی. میں کل بزنس میٹنگ کے لیے امریکہ جا رہا ہوں اور ہفتے بعد واپس آؤں گا. روحام نے کھانے کی میز پر اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے، زویا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، دادا جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا. روحام نے کھانا کھاتے ہوئے ضبط سے زویا کی طرف دیکھا تھا. نہیں دادا جان، مجھے وہاں کافی کام ہے. روحام نے رسانیت سے منع کرنا چاہا. روحام، زویا تمہارے ساتھ جائے گی، اس بار دادا جان نے سختی سے کہا تھا اور بات ختم کی تھی. روحام ضبط سے گہری سانس بھر کر رہ گیا. امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی بے تحاشا سردی کا احساس ہوا تھا. روحام نے ایئرپورٹ پر اتر کر کیب بک کروائی تھی. کچھ دیر بعد وہ ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے. زویا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ روحام اس وقت کمرے کی بالکونی میں موجود تھا. زویا اپنے اور روحام کے رشتے کو مکمل کرنا چاہتی تھی. وہ اس رشتے کو ادھورا نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر روحام اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. پھپھو، وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. اگر میں بات کرنے کی کوشش بھی کروں تو جواب نہیں دیتے. زویا نے روحان سے لہجے میں فون پر بات کرتے ہوئے راشدہ بیگم سے روحام کی شکایت کی تھی. کوئی بات نہیں بیٹا، تم اپنی کوشش کرنا مت چھوڑنا. دیکھنا ایک دن وہ نرم پڑ ہی جائے گا. میں اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں. وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. اس بیل کو قابو میں کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. راشدہ بیگم کے شرارتی لہجے میں کہنے پر زویا کے گال شرم سے سرخ ہوئے تھے. کچھ دیر بعد اس نے فون رکھ دیا تھا. روحام صبح کا ہوٹل سے نکلا ہوا تھا اور اب رات ہونے کو آئی تھی. وہ کسی بھی لمحے آنے والا تھا. زویا کو صبح سے ہی بخار ہو رہا تھا اور اب اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی، مگر اس نے آج روحام کو منانے کی ٹھان لی تھی. چند لمحوں بعد وہ آئینے کے سامنے سرخ رنگ کے گاؤن میں ملبوس کھڑی تھی. اس کا حسن مزید 2 آتشا ہو رہا تھا.
اسی لمحے روحام ہوٹل میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، مگر اگلے ایک لمحے میں اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ زویا کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ اس نے سنبھل کر روحام کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ روحام اسے سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زویا نے ہمت کرتے ہوئے روحام کا ہاتھ تھاما تھا۔ روحام نے ضبط سے اسے دیکھا۔ روحام، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ہم سب کچھ بھول کر ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے کیا؟ زویا نے نم لہجے میں پوچھا۔ روحام نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ زویا، تمہیں میں ایک ہوس پرست انسان لگتا تھا، پھر آج کیوں اس ہوس پرست انسان کے سامنے یوں کھڑی ہو؟ تم جس حالت اور بے باک لباس میں میرے سامنے موجود ہو، میں چاہوں تو ابھی تم سے اپنی ہوس پوری کر لوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے تمہارا ساتھ عزیز تھا، تمہارا جسم نہیں۔ مگر تم نے میری سچی محبت کو ٹھکرایا۔ میرا دل توڑتے ہوئے تمہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا؟ تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ اب میں چاہ کر بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتا، بھلے تم جیسے مرضی میرے سامنے آؤ، روحام نے ضبط سے کہا تھا۔ روحام کی بات سن کر زویا کا وجود ہوا میں معلق ہوا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھیں۔ زویا اس کا ہاتھ چھوڑ کر بہت خاموشی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بری طرح روحام شاہ کو ہار گئی ہے۔ وہ پلٹ کر بالکونی میں چلی گئی تھی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی، مگر زویا زارو قطار رو رہی تھی۔ وہ سلک کے گاؤن میں ملبوس تھی جو اس کی سردی روکنے میں ناکام تھا۔ روحام چند لمحے اضطراب کی کیفیت میں کمرے میں ٹہلتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا کا نازک سا وجود زیادہ دیر اس سردی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر کافی دیر ہو گئی تھی۔ زویا ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا سا بالکونی میں داخل ہوا۔ زویا ٹھنڈے فرش پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ زویا، اٹھو یہاں سے، اندر چلو، روحام نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تھا، مگر زویا اسی طرح بیٹھی روتی رہی تھی۔ روحام نے آگے بڑھ کر اسے نرمی سے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور اسے لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ روحام کو احساس ہوا کہ زویا کو بخار بھی تھا، کیونکہ زویا کا جسم کانپ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، اتنی سردی میں باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ روحام نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے وجود سے نظریں چراتے ہوئے کہا، مگر اسی پل زویا نے اس کے گلے کے گرد اپنے بازو لپیٹے تھے۔ ایک بار معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں غلط تھی، غلط کیا آپ کے ساتھ، مگر میری خطا اتنی بڑی تو نہیں کہ روحام آپ مجھے معاف نہ کر سکیں۔ زویا نے نم لہجے میں بے بسی سے کہا تھا اور اسے مزید اپنی جانب گھسیٹا تھا۔ روحام کو اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی نگاہیں بھٹک کر اس کی گردن کی ابھری ہوئی نسوں پر جا ٹھہری تھیں۔ وہ جو کبھی بھی اس کے قریب نہ جانے کے ارادے باندھ چکا تھا، زویا کی بگڑتی حالت دیکھ کر روحام شاہ نے اس کو اپنے بے حد قریب کر لیا تھا۔ بڑھتی سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے بہکنے لگا تھا۔ زویا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں 4 سالوں سے کس اذیت میں ہوں، اور پھر تمہارا مجھے ہوس پرست کہنا، ان لفظوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ روحام نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ زویا نے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ زویا سے اس کی محبت ایک بار پھر اود کر آئی تھی۔ وہ خود سے جنگ نہیں کر سکا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ روحام اور زویا کی محبت ایک نئی کہانی لکھ رہی تھی۔